الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں اور میری مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا کی زندگی کو گزار کر آخرت کا انعام رکھا ہے، اور وہی ایک مسلمان کا اصل ٹھکانہ اور اصل جائے قرار ہے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہمیں عطا فرمائیں گے، جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ اور صحابہ کی معیت اور اپنی چاہت کی زندگی، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کے مطابق خوب سے خوب زبردست پکوان، لذت دار مزیدار کھانے، اور پھر اللہ تعالیٰ سارے ناز و نعم جو انسان کی چاہتوں سے بڑھ کر ہوں گے وہ ہمیں عطا کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے دنیا کی زندگی ہمیں گزارنی ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہم جس اسٹیج پر یا جس موڑ پر یا جس حالات میں ہم کسی نہ کسی زمانے میں گر جاتے ہیں، تو ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ آخر ہم کیا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی گرفت ہمیں پکڑی ہوئی ہے، اور لوگوں میں ہم اس طرح سے مانے اور دیکھے جاتے ہیں کہ ہم سب سے کمزور اور ہم سب سے کمتر، اور طاقت اور علم اور جہالت میں ہم سب سے آگے، اور کثرت کے اعتبار سے بھی ہمارے درمیان کوئی کمی نہ ہونے کے باوجود ہم ایک ایسی قوم سمجھے جاتے ہیں جس کا دنیا میں اچھی نظروں میں شمار نہیں ہوتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم مسجدیں بھی قائم کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ وغیرہ بھی ادا کرتے ہیں، ہم نفلی روزے نفلی صدقات بھی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود آخر کیا بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اتنی بھرپور عبادت کرنے کے باوجود ہمارا جو مقام دنیا میں ہونا چاہیے وہ نہیں مل پاتا؟ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کریں گے، اس کے اندر اپنا سبق ڈھونڈیں گے، تو ہر حالات والوں کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک عجیب ترتیب رکھی ہے۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ ایاک نعبد، ہمیں اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ علماء نے اس کے ضمن میں یہ لکھا ہے کہ آدمی کی طبیعت میں پہلے یہ بات رہتی ہے کہ سامنے والا ہماری مدد کر دے، اور مدد کے اعتبار سے جو ہماری چاہت ہے وہ پوری ہو جائے، اور پھر ہم اس کے مطابق وہ جیسا چاہتا ہے پھر ہم ویسا کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارا اصول الگ ہے۔ ہم نے تم کو ہر اختیار کا مالک بنایا، ہر طرح کے اعضاء کی سلامتی دی، صحت دی، تندرستی عطا کی، اور مال و منال کے جو جو کرشمے تمہارے گھروں اور تمہارے ماں باپ اور تمہارے رشتہ داروں تک سوتے پہنچتے ہیں، اس کے اندر سے تم کو بھی ذخیرہ اور فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اب یہ ہے کہ تم عبادت کرو، اور جو میں نے تم پر حکم نازل کیا ہے تم اس کو پورا کرو۔ رہی بات میری، تو پہلے تم اپنا کام کر کے دکھاؤ، پھر میں اپنا کام کر کے دکھاؤں گا، جبکہ تم کو معلوم ہے کہ میں ہر طرح کی قدرت کا مالک ہوں، اور تم کو میں نے جو اختیار دیا ہے اس اختیار کا اگر 10واں حصہ بھی تم استعمال کر کے 10واں حصہ بھی اگر عبادت پر پورے اتر جاؤ گے تو میری طرف سے انشاءاللہ یقین اور ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسے کی بنیاد پر تم یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے 100% نوازیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ اتنی زبردست ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اصل جو اس کا لب لباب نکل کر آتا ہے، اور ایک عنوان کے طور پر ایک بات اور ایک لائن جو نکل کر آتی ہے کہ پہلے ہمیں بدلنا ہوگا پھر ہمارے حالات بدلیں گے، نہ یہ کہ پہلے حالات بدلیں گے بعد میں ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔
ایسا نہیں ہے، پہلے ہمیں بدلنا ہوگا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مدد کے کرشمے جو اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں نصرت کے وعدے فرمائے ہیں وہ سب ہمارے لیے نازل ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کے سردار، آپ کے بچوں کا غم آپ کو ملتا ہے، دنیا میں کوئی باقی نہیں رہتا، چھوٹی چھوٹی عمر میں اٹھا لیے جاتے ہیں، کفار مکہ کی طرف سے طعن و تشنیع کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، اور طبیعت ایک ہلکان کی طرف مائل ہوتی ہے کہ آخر میں کیا سہارا لوں جس کی بنیاد پر میری طبیعت کے اندر جو بے قراری ہے، جو بے چینی ہے، اس کو سکون مل جائے اور اس کو ثبات مل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سورۃ الکوثر کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ آپ اس کی فکر مت کریے کہ آپ کا کیا ہوگا، آپ کو میں نے نبوت سے سرفراز کر دیا ہے، آپ کو میں نے حوض کوثر سے نواز دیا ہے، آپ کو پوری کائنات کے سارے لوگوں کو آپ کی اولاد بنا دیا ہے۔ آپ بالکل فکر مت کریے کہ آپ کی نسبی اولاد باقی رہے نہ رہے، لیکن آپ کے نام لیوا دنیا کے ہر کونے تک اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے اور آپ کے ماننے والے اور آپ کی رسالت پر اقرار کرنے والے اور دل و جان سے تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ آپ اس کی فکر مت کریے، آپ کا کام ہے وہ آپ کرتے جائیے۔ کیا آپ کا کام ہے وہ آپ کرتے جائیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے پروردگار کے لیے عبادت کریے اور اپنے پروردگار کے لیے قربانی دیجیے۔ رہی بات دشمنوں کی کہ دشمن آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، گزن دیتے ہیں اور آپ کو تانا دیتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے جب آپ کی عبادت پوری ہوگی، آپ کی طرف سے مشن کا کام پورا ہوگا، تو آپ فکر مت کریے، ان کی ناک خاک آلود ہوگی اور انہی کی دم کٹ جائے گی اور ان کے خاندان کا، ان کے چشم و چراغ کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ ان شانئک ھو الابتر، یہی لوگ دم کٹے ہوں گے، یہی لوگ ناقص بن جائیں گے، یہی لوگ ایسے ہو جائیں گے جن کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی، نہ ان کا نام باقی رہے گا زمین والوں میں نہ آسمان والوں۔ آج دیکھیے پوری کائنات میں اگر ابو جہل کا بھی نام آتا ہے تو حضور کی سیرت کی بنیاد پر آتا ہے۔ ابو جہل کا نام نفس نفیس کوئی آدمی اس طرح سے نہیں لیتا کہ بہت اچھا آدمی تھا وہ، نعوذ باللہ، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قصہ جب بولا جاتا ہے، آپ کی سیرت نبویہ کی تعلیمات جب دی جاتی ہے، اس کے ضمن میں اس کا نام آتا ہے۔ اصل تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتے ہیں، آپ کے صحابہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس کے اندر پورا سبق بھرا ہوا ہے کہ پہلے ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا۔ جب ہم اپنا کام کریں گے تو حالات بدل جائیں گے۔ حالات کیسے بدلے؟ حالات ایسے بدلے کہ پوری تاریخ پلٹ گئی۔ مکہ میں کس حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، آپ کے صحابہ تھے، مکہ کی زمین آپ کے اوپر تنگ کر دی گئی تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے حالات کیسا بدلا کہ حضور کا فیصلہ، اس کے سارے لوگ منتظر، اور حضور جس کو چاہتے مکے میں وہ رہ سکتا تھا، حضور جس کو نہیں چاہتے مکے میں وہ نہیں رہ سکتا تھا۔ تو یہ ہے طاقت اپنے کام کو پورا کرنے کی۔ اپنا ہوم ورک جب ہم پورا کریں گے تو پھر حالات خود بخود بدلتے چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم حالات کے بدلنے کا تقاضا کرتے رہ جائیں اور ہماری طرف سے کوئی کام ہی نہ ہو۔ جب ہم اپنی زندگی میں غور و فکر کرتے ہیں، یقیناً ہم نمازی ہیں، یقیناً ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یقیناً ہمارے پاس آیا ہوا ہاتھ پھیلایا ہوا کبھی محروم نہیں لوٹتا، یقیناً ہم گھر کے اندر بڑے خوشحال ہیں، یقیناً ہمارا سفید کپڑا ہمارے داغوں کو بالکل ظاہر نہیں ہونے دیتا، ہمارے اچھے بول ہمارے گندے بول کو ڈھانک لیتا ہے، ہمارے اوپر کا انسان، ہماری ظاہری وضاقتہ ہمارے اندر کے انسان کو گم کر دیتا ہے، پتہ نہیں چلنے دیتا۔ لیکن اگر ہم حقیقت میں غور کریں گے تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو خدا کی مدد کو روکنے میں اہم رول ادا کرنے والے، اہم رول۔ اور یہ گناہ ایسے ہیں جس گناہ نے یہودیوں کو تباہ کیا، عیسائیوں کو تباہ کیا اور بڑے بڑے لشکروں کو تباہ کیا، بڑی بڑی قوم کو تباہ کیا۔ اس گناہ میں ہم پھنسے ہوئے۔ آج بتائیے ہمارا پورا محلہ الحمدللہ اگر 100% مسلمانوں کا کہا جائے تو غلط نہیں ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے، میں الزام نہیں دے رہا، سب سے زیادہ ہمارے محلوں میں سودی کاروبار ہوتے ہیں، سودی لین دین ہوتے ہیں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بالکل کھڑے ہو کر آپ ٹوک سکتے ہیں۔ ہمارے معاملات میں
رہنے کے معاملات میں، کاروباری معاملات میں، قرضوں میں سب سے زیادہ ہم سود لینے والے ہیں اور سب سے زیادہ ہم سود بھی ادا کرنے والے ہیں۔ ہیوی ڈپازٹ پر کیا ہم نہیں رہتے؟ کیا ہم ایک دوسرے کو قرضہ دیتے ہیں تو فیصد کا اعتبار نہیں متعین کرتے کہ بھائی میرا کیا، 2% میرا، 1% میرا؟ نہیں ہے ایسا۔ تو آپ چاہے لاکھ رکعت پڑھتے پڑھتے مسلح پڑ جائے اور تسبیح کے دانے پرانے ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر نشان آ جائے، لیکن ہماری عبادتیں قبول نہیں ہو سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لقمہ حرام کا ہمارے منہ میں جانے کی وجہ سے 40 دن تک ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر حضور نے مثال سے بھی سمجھایا، ایک بندہ مسافر تھکا ماندہ، اس کے کپڑے غبار آلود اور چہرے بھی تتر بتر، بال بکھرے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھوں کو پھیلایا ہوا اور اللہ اللہ کہہ کر پکار رہا ہے لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا ہوا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہی معاشرے میں سب سے زیادہ وراثتوں کی غلط تقسیم ہوتی ہے۔ ہمارے ہی معاشرے میں سب سے زیادہ جو طاقتور رہتا ہے کمزور کو دباتا ہے۔ ہمارے ہی معاشرے میں ہماری بہنیں، ہماری مائیں ہمارے طاقت اور ہمارے ثروت اور ہمارے جاہ و جلال سے محروم رہتے ہیں، یعنی ہم ان کے کسی کام نہیں آ پاتے، ہم اپنی بیوی بچوں کے کام آ پاتے ہیں، ہم اپنے فائدے، اپنے دوستوں کے فائدے کے لیے کام آ پاتے ہیں، لیکن ہمارے گھر والے ہمارے ان اختیارات سے محروم رہتے ہیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل آپ کو حق ہے، آپ کھڑے ہو کر ٹوک سکتے ہیں، میں آپ ہی میں کہوں، ہو سکتا ہے یہ سب گناہ میرے اندر بھی ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود غور کرنا ہے۔ ہیوی ڈپازٹ کے بارے میں دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، مظاہر العلوم، ہر ایک جگہ کا فتویٰ حرام کا ہے۔ جو گھر کل قیمت 1,75,00,000، 1,50,00,000 اس کا ہیوی ڈپازٹ 60 لاکھ روپیہ لے کر، اور 60 لاکھ میں بھی نہیں دے رہے، وہ ان کے سامنے لجاجت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ 60 لاکھ روپے میں دے رہے۔ پھر اسی طرح ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے مینٹیننس تو ہم دیتے ہیں، جو 2,000 روپیہ، 5,000 روپیہ، 10,000 روپیہ جو مینٹیننس ہے وہ دیتے ہیں، تو بھاڑا تو دینا ہوا نا۔ تو علماء نے اس شک کو بھی واضح کیا اور کہا کہ اگر آپ 60 لاکھ روپیہ یا 10 لاکھ روپیہ یا 12 لاکھ روپیہ اگر نہیں دیتے تو کیا آپ کے بھاڑے کے اندر کمی ہو جاتی؟ صرف پہچان کی بنیاد پر، صرف دوست کی بنیاد پر، صرف میں مسلمان ہوں اس بنیاد پر نہیں ہو پاتی۔ پتہ یہ چلا کہ ڈپازٹ کا فرق بھاڑے پر پڑ رہا ہے، پہچان کا فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ اگر اس گھر کو ہم بھاڑے پر دیں، جتنا بھاڑا آتا ہے ہیوی ڈپازٹ دینے کی وجہ سے اس بھاڑے کے اندر جو کمی بیشی ہو رہی ہے تو یہ پورا معاملہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک روم کا کرایہ 25,000 روپے ہے تو اگر پہچان کی بنیاد پر کمی بیشی آدمی کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ اس کی اپنی چیز ہے، چاہے میں کم میں دوں۔ لیکن ہیوی ڈپازٹ لے کر یا ڈپازٹ کے اندر بڑھا کر جو پیسہ لیا جاتا ہے اس کو لے کر 20,000 کر دیا، 15,000 کر دیا، 10,000 کر دیا، تو 1 لاکھ کے بدلے 1,000 روپیہ پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیسا حساب ہے؟ ہم نے متعین کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، ہم نے پہلے لوگوں پر تو یہ فرض کیا تھا کہ تم اپنے آپ کو مار ڈالو، توبہ یہی ہے، تمہاری توبہ یہی قبول ہوگی، یا یہ کہ تم جہاں رہتے ہو اس شہر کو چھوڑ دو۔ اب وہ شہر میں کاروبار ہو چھوڑو، گھر ہو چھوڑو، بچے ہو چھوڑو، تب جا کر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اور اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، جس بات کا حکم تمہارا اللہ تم کو دے رہا ہے، جس بات کی نصیحت تمہارا رسول تم کو کر رہا ہے، بس اتنا ہی کر لو۔ اپنی جان کو مت مارو، اپنے شہر کو مت چھوڑو، یہ چھوٹا سا کام کر لو کہ خدا جو تم سے کہتا ہے اس کو مان لو، جو رسول تم سے کہتا ہے اس کو مان لو۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، 4 انعام اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ پہلا انعام وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، ایک گناہ کو تم چھوڑو گے اور ایک نیکی کی طرف آؤ گے تو ایک نیکی دوسری نیکی کو تمہارے لیے لے کر آنے کا سبب بنے گی، لہذا تم نیکی پر ثابت قدم رہ جاؤ گے۔
وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اور جب تم اتنے پختگی کے ساتھ نیکی کو کرنے والے بن جاؤ گے، میں اپنی طرف سے ایک بادشاہ، کائنات کا سردار کہ میں اپنی طرف سے تم کو خاص انعام سے، ثواب سے نوازوں گا. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور جب میں تم کو نواز دوں گا پھر تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم ہمیشہ سیدھے راستے پر رہو گے، غلط کام نہیں کرو گے. یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر وَيَقُولُونَ طَاعَةً. یہ لوگ سامنے کہتے ہیں کہ ہم فرما برداری کریں گے، ہم آپ کی بات مان لیں گے، لیکن جب پیٹھ پیچھے جاتے ہیں حضور کے خلاف مشورہ کرتے ہیں، یہ غلط بولتے ہیں، اس کے اندر تو میرا کاروبار بک جائے گا. مولانا کو کیا سمجھ میں آتا ہے، دنیا کی کیا سمجھ ان کو، میں نہیں دے سکتا، پوری کمپنی میں نہیں دے سکتا، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو میں نہیں دے سکتا، اپنی بہنوں کو میں نہیں دے سکتا، اپنی والدہ کو، ان کو کھانا تو ملتا ہے نا، ان کو تو ہر ضرورت کی چیزیں ملتی ہیں، ان کے آپریشن میں لاکھ لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں. 50 لاکھ روپے کا مال ہڑپ کر 1 لاکھ روپے کا تو نے فائدہ پہنچا دیا تو اس چیز کو لے کر پوری زندگی بھر روتا ہے. قرآن پاک نے کہا کہ سامنے تو کہتے ہیں کہ یہ فرما برداری کرتے ہیں، اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں، چہرے سے، آثار سے، بول کر، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں ان کے. حقیقت حال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ. اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو تم مشورہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو تم کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ جو لکھ رہا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے، اپنے ذریعے لکھ رہا ہے اس کو. اور یبیتون کا ایک ترجمہ علماء نے لکھا ہے کہ رات میں مشورہ کرنا، یعنی چھپ کر مشورہ کرنا، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں یہ معاملات کر رہا ہوں. مطلب کس حد تک اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، میں کس سے چھپا سکتا ہوں، اللہ سے چھپا سکتا ہوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن. کیا یہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ بادشاہ کا کلام ہے. اگر کسی انسان کا کلام رہتا تو انسان کی حالت تو مختلف ہوتی ہے، کبھی غصے میں رہتا ہے تو رحم کی حالت کو بھول جاتا ہے، کبھی دل کھول کر بانٹنے والا رہتا ہے تو غصے کی حالت کو بھول جاتا ہے، کبھی ایک کو نوازتا ہے دوسرے کو بھول دیتا ہے، سامنے دیکھتا ہے تو ادھر ادھر کے حالات سے ناواقف رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ، اللہ تعالیٰ ہر حالت میں ایک ہی جیسا ہے. غصے میں رحم کی حالت کو نہیں بھولتا، رحم میں غصے کی حالت کو نہیں بھولتا، ایک طرف دیکھتا ہے تو دوسری طرف سے وہ غافل نہیں رہتا. اس کا یہ کلام ہے، وہ آپ کو حکم دے رہا ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے، کبھی حالات نہیں بدلتے اس کے، کبھی بھی اس کے احکامات نہیں بدلتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ فلا تنازعوا. فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اگر ایمان رکھتے ہو تو ان کی فرما برداری کرو. اور ان کے طفیل میں جو لوگ ذمہ دار بنے ہیں تمہارے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے یا جن کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں سے نوازا ہے، اگر وہ تم سے کوئی بات کہتے ہیں، تمہارا باپ تم سے کوئی بات کہتا ہے، تمہاری والدہ تم سے کوئی بات کہتی ہے، تمہارے محلے کا عالم تم سے کوئی بات کہتا ہے، تو تم ان کی بات مانو اگر شریعت کے موافق ہے تو. لیکن اگر کبھی لڑائی ہو جائے فردوہ الی اللہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس معاملے کو پھیرو، دیکھو کہ شریعت کیا کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. اگر ہمارے ذمہ داروں کی باتیں، ہمارے سرپرستوں کی باتیں ان کے موافق ہے تو بالکل وہ حکم کو تم بجا لاؤ، اگر مخالف ہے تو چھوڑ دو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. خدا کی قسم، خدا اپنی قسم خود کھا کے بول رہا ہے، خدا کی قسم مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب وہ اپنے فیصلوں میں، اپنے جھگڑوں میں خدا کو اور رسول کو فیصل نہ بنا دے. یعنی خدا نے جب کہہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہہ دیا، فیصلہ پتھر کی لکیر. اور آگے یہیں تک نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر ذرہ برابر بھی پیشانی پر بل نہیں پڑنے چاہیے، بالکل دل و جان سے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. جب مسئلے بتائے جاتے ہیں کہ ممی کا 12.5% ہے، تم اولاد ہو اس لیے 12.5% تو بہت زیادہ ہے، تو آپ کو جو 25% ملا، 30% ملا، بولے نہیں ہم کام کرتے ہیں. جب 12 سال کے تھے تبھی سے کاروبار میں لگ گئے، تو ممی نے تم کو پیدا نہیں کی، ممی نے 9 مہینہ پیٹ میں نہیں رکھا، جب تمہارا وجود نہیں تھا تب سے وہ تمہارے لیے کام کر رہی.
تو یہ سارے حالات مسلمان کہتا ہے، کوئی غیر نہیں کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے۔ میرے کو یہ فیصلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک منافق آیا اور ایک یہودی آیا۔ یہودی کو معلوم تھا کہ حضور رشوت نہیں لیتے، حضور عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ فیصلہ سنا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، منافق مسلمان ہونے کے باوجود حضور کے فیصلے پر تھوڑا سا چیب جبی ہو رہا تھا۔ دماغ میں یہ تھا کہ پتہ نہیں حضور تو صحیح فیصلہ نہیں کریں گے، میں چاہتا ہوں کہ کسی یہودی عالم کے پاس چلتے ہیں، ان کو رشوت وغیرہ دے دیں گے، معاملات کو سلٹا دیں گے، جیسے ہم اپنے عالم کو بلائیں گے، ہم اپنے عالم کو بلائیں گے۔ وہ عالم کون سا ہے؟ آپ کے گھر پہ دعوت کھانے والا، آپ کی دکان پہ بیٹھنے والا، آپ کے رحم و کرم کا منظور نظر۔ وہ میرے سامنے کیا بات کرے گا؟ اب اس کے سامنے ہمیں ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا یہودی کے حق میں، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ منافق سے رہا نہیں گیا کہ حضور کا فیصلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باتیں سنی تو ان کو اندازہ ہو گیا یہ حضور کے پاس آ رہے ہیں، حضور کے پاس سے آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات اور ان کا فیصلہ حضرت عمر نے سنا کہ حضور نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ اندر گئے اور تلوار چادر میں چھپا کر لائی، اور آنے کے بعد کچھ نہیں کہا، منافق کی گردن اڑا دی اور کہہ دیا کہ جو حضور کے بعد عمر کے پاس آئے گا فیصلہ کرانے کے لیے تو اس کا یہی فیصلہ۔ کیا کہا؟ جو حضور کے فیصلے کے بعد حضرت عمر کے بعد آئے گا فیصلہ کرانے کے لیے تو اس کا یہی فیصلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اس منافق کے خاندان والے پہنچے، حضور حضرت عمر نے غلط کیا ہے لہذا اس کا خون بہا ہمیں چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش تھے، کچھ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ اتاری اور کہا کہ حضرت عمر حق ہے، اور یہ لوگ آپ کے سامنے قسمیں کھاتے کہ خدا کی قسم اس منافق مسلمان کا حضرت عمر کے پاس جانا فیصلہ کرانے کے لیے نہیں تھا، دلی تسلی کیا تھا کہ اور تفصیلات ہم چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے؟ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد ایک مفتی کا فیصلہ ہم مان لیں، مفتی شریعت بدل رہا ہے، ایک پڑھے لکھے انسان کی بات کو ہم مان لیں اور وہ مسئلے کو بدل رہا ہے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلے گا، اور خدا کی شریعت کو ہم بدل لیں چلے گا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیتوں سے میں بتا رہا ہوں، میں اپنا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ قرآن پاک کی آیتوں کو میں پڑھ رہا ہوں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ ہم سودی کاروبار کرتے رہیں اور خدا کی مدد ہمارے ساتھ رہے؟ بھلے سے ہم نمازی ہو، ہم ماں باپ کے حق کو مارے، اپنے بچوں کے حق کو مارے، اپنے بہنوں کے حق کو مارے، اور خدا کی مدد ہمارے ساتھ رہے۔ مسلمانوں کے پاس ایسے معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دیا ہے ان کو، لیکن مزدوروں کے پیسے باقی، مزدوروں کے 10,000 12,000 15,000 سب کو اکٹھا کریں گے 50 لاکھ روپے تک بن جائے۔ یہ مسلمانوں کے معاملات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہے تو یقین مانو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں ثابت کرنا چاہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ احد اور غزوہ بدر وغیرہ کی جو تیاری فرمائی تھی تو اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، کہ اے ایمان والو تم ربا مت کھاؤ، سود مت کھاؤ۔ مسلمان سود کیسے کھا سکتے؟ تو پتہ یہ چلا کہ کافروں نے یہودیوں سے رہن پر، سود پر ہتھیار لیے تھے تیاری کرنے کے لیے لڑائی میں۔ تو مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ تم ان کا دیکھا دیکھی، اپنی کمزوری کی وجہ سے کبھی ان کے پاس مت چلے جاؤ۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے غصے کو معاف کرنے والی آیت نازل فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ سود کھانے سے دو نقصان ہوتا ہے، ایک تو بخل آ جاتا ہے آدمی کے اندر، طبیعت میں سخاوت کی کمی ختم ہو جاتی، سخاوت ختم ہو جاتی، اور دوسرا کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ غصہ بہت آتا ہے، جلدی بات کو قبول کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ ایک چیز آگے فرمایا والعافین عن الناس، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آگے واللہ یحب المحسنین، تیسری چیز غصے کو پی جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں اور حسن سلوک کرتے ہیں۔ پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تینوں درجے بہت اہم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔
کس سے؟ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ لہذا ہم اپنے مالوں میں گنجائش رکھیں اپنے گھر والوں کے لیے، سودی معاملات سے توبہ کرے، یقین مانو برباد کر دے گا وہ۔ باطل قوم یہ نہیں چاہتی کہ مسلمان کی حکومت رہے نہ رہے، وہ جہاں رہے، لیکن باطل معاملات، سودی معاملات کے نظام میں اس طریقے سے گر جائے کہ کبھی نکل نہ سکے۔ یہ ان کے پروپیگنڈوں اور چالوں میں سے ہے، لہذا اس کو سمجھنا چاہیے اور سودی معاملات سے باز آئے۔ حرام ہے یہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کے دروازوں میں سے ایک دروازہ عطا فرمائے، اور جو ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، سارے مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کے لیے کافی ہو جائے، اور کسی کا دست نگر اور محتاج نہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔